اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، بخاری شریف میں مروی ہے کہ بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے۔ اس سے قیامت کے دن روزہ دار ہی داخل ہوں گے اور ان کے علاوہ اور کوئی شخص داخل نہ ہوگا۔ کہا جائے گا کہ روزہ دار کہاں ہیں؟ بس یہ لوگ کھڑے ہوں گے اور ان کے علاوہ کوئی اور اس دروازے سے داخل نہ ہوگا۔ جب یہ لوگ داخل ہو جائیں گے تو دروازے کو بند کر دیا جائے گا، بس پھر کوئی اس دروازے سے داخل نہ ہو سکے گا۔ اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کا ایک روزہ بغیر رخصت اور بغیر مرض کے افطار کیا یعنی نہ رکھا تو زمانے بھر کا روزہ بھی اس کی قضا نہیں ہو سکتا، گرچہ بعد میں روزہ رکھ بھی لے۔ یعنی وہ فضیلت جو رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کی تھی اب وہ کسی طرح سے اس کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور جو لوگ روزہ رکھ کر بغیر کسی صحیح مجبوری کے توڑ ڈالتے ہیں تو وہ اللہ عز و جل کے قہر و غضب سے خوب ڈرے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں سویا ہوا تھا تو خواب میں دو شخص میرے پاس آئے اور مجھے ایک دشوار گزار پہاڑ پر لے گئے۔ جب میں پہاڑ کے درمیانی حصے پر پہنچا تو وہاں بڑی سخت آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے کہا یہ کیسی آوازیں ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ جہنمیوں کی آوازیں ہیں۔ پھر مجھے اور آگے لے جایا گیا تو میں کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا کہ ان کو ان کے ٹخنوں کی رگوں سے میں باندھ کر الٹا لٹکایا گیا تھا اور ان لوگوں کے جبڑے پھاڑ دیے گئے تھے جن سے خون بہہ رہا۔ تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو مجھے بتایا گیا یہ لوگ روزہ رکھ کر افطار کرتے تھے قبل اس کے کہ روزہ افطار کرنا حلال ہوتا۔ اور حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کو پایا اور اس کے روزے نہ رکھے وہ شخص شکی یعنی کہ بدبخت ہے، اور جس نے اپنے والدین یا کسی ایک کو پایا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا تو ایسا شخص بھی شکی یعنی کہ بدبخت ہے، اور جس کے پاس میرا ذکر ہو اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا تو وہ شخص بھی شکی یعنی کہ بدبخت ہے۔ اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کی ناک مٹی میں مل جائے کہ جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا تو اس نے میرے اوپر درود نہیں پڑھا، اور اس شخص کی ناک مٹی میں مل جائے جس پر رمضان المبارک کا مہینہ داخل ہوا پھر اس کی مغفرت ہونے سے قبل ہی گزر گیا۔ ناظرین محترم، یہ بات یاد رکھیں کہ روزے کی اگرچہ ظاہری شرط یہی ہے کہ روزہ دار قصداً کھانے پینے اور جمع سے باز رہیں، تاہم ہم روزے کے کچھ باطنی آداب بھی ہیں کہ جن کو جاننا ضروری ہے تاکہ حقیقی معنوں میں ہم روزے کو برکتیں حاصل کر سکیں اور روزہ نہ رکھنے کے عذاب سے محفوظ رہیں۔ چنانچہ روزے کی 3 درجے ہیں، ایک عوام کا روزہ ہے اور ایک خاص لوگوں کا روزہ ہے اور ایک اخص الخواص کا روزہ ہے۔ روزے کے لیے معنی رکھنا، لہذا شریعت کی اصطلاح میں صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جمع سے رکے رہنے کو روزہ کہتے ہیں، اور یہی عوام یعنی عام لوگوں کا روزہ ہے۔ کھانے پینے اور جمع سے رکے رہنے کے ساتھ ساتھ جسم کے تمام اعضاء کو برائیوں سے روکنا حواس یعنی کہ خاص لوگوں کا روزہ ہے، اور اپنے آپ کو تمام تر امور سے روک کر صرف اور صرف اللہ عز و جل کی طرف متوجہ ہو جانا یہ اخص الخواص یعنی خاص لوگوں کا روزہ ہے۔ اور حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزے کی حقیقت رکھنا ہے، رکنا ہے، اور رکے رہنے کے بہت سی شرائط ہیں، مثلا معدے کو کھانے پینے سے روکے رکھنا اور آنکھ بد نگاہی سے روکے رکھنا، کان کو غیبت سننے، زبان کو فضول اور فتنہ انگیز باتیں کرنے اور جسم کو حکم الہی کی مخالفت سے روکے رکھنا روزہ ہے۔ جب بندہ ان تمام شرائط کی پیروی کرے گا تب وہ حقیقتاً روزہ دار ہوگا۔ پیارے دوستو، خدا ہمارے حال زار پر ترس کھائے۔ غور فرمائیے کہ روزہ دار ماہ رمضان المبارک میں دن کے وقت کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، حالانکہ یہ کھانا پینا اس سے پہلے دن میں بالکل جائز تھا۔ اب خود ہی سوچ لیجئے کہ جو چیزیں رمضان شریف سے پہلے حلال تھیں وہ بھی جب اس رمضان مبارک مہینے کے مقدس دنوں میں منع کر دی گئی تو جو چیزیں رمضان مبارک سے پہلے بھی حرام تھی، مثلا جھوٹ، غیبت، چوری، بدگمانی، غالم گلوچ، فلمیں دیکھنا،
گانے سننا، داڑھی منڈوانا اور والدین کو ستانا اور لوگوں کا دل دکھانا وغیرہ وہ رمضان المبارک میں کیوں نہ اور بھی زیادہ حرام ہو جائیں گے۔ روزہ دار جب رمضان المبارک میں حلال و طیب کھانا چھوڑ دیتا ہے، حرام کام کیوں نہ چھوڑے۔ جو شخص باغ اور حلال کھانا چھوڑ دے گا لیکن حرام اور جہنم میں لے جانے والے کا کام بدستور جاری رکھے گا تو وہ کس قسم کا روزہ دار ہو سکتا ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بری بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ عز و جل کو اس کی حاجت نہیں کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے یا پھر نہیں چھوڑا۔ حضرت مولا علی قاری رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بری بات سے مراد ہر ناجائز گفتگو ہے جسے بہتان، جھوٹ، غیبت، تہمت، گالی اور لگتان وغیرہ جن سے بچنا ضروری ہے۔ اور ایک اور مقام پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صرف کھانے پینے سے باز رہنے کا نام روزہ ہرگز نہیں، بلکہ روزہ تو یہ ہے کہ بیہودہ باتوں یعنی وہ باتیں جن کو کرنے سے نافرمانی کا اندیشہ ہو اس سے بچا جائے، اس کو روزہ کہتے ہیں۔ ناظرین محترم، ان تمام تر روایت سے پتہ چلا کہ جس طرح سے رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اسی طرح سے رمضان المبارک میں روزہ رکھ کر جلدی افطار کر لینے یعنی کہ اپنے روزے کو توڑ ڈالنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت زیادہ قہر و غضب نازل ہوتا ہے۔ جب روزہ رکھ کر روزہ توڑ ڈالنے والوں کا یہ حال ہے تو وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے نافرمانی کرتے ہوئے روزہ ہی نہیں رکھتے، ان کو قیامت کے دن کس طرح سے دردناک عذاب دیا جائے گا، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس شخص کو کی ناک مٹی میں مل جائے، یعنی کسی کی عزت کا بالکل ہی تار تار ہو جانا۔ اس وقت ایسے جملوں کو کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ماہ رمضان المبارک کے تمام روزے اس کی شرائط کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی بھی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا اور اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ادریس اسٹوریز کو سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی پریس کر لیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتا رہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔